فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 منافقین کے بیان کے موجودہ سلسلے کی آخری آیت ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ یہ مثال پہلے ہی بیان کر چکا ہے کہ ایک منافق یعنی کہ 2 نمبر مسلمان نفسیاتی طور پر اندر سے اتنا کمزور اور گیا گزرا ہوتا ہے کہ سچے مومن اور مسلمان کی طرف سے ذرا سی غیر معمولی بات اور ذرا سے بدلے ہوئے تیور بھی اس کے حواس پر بجلی بن کر گرتے ہیں اور یہ اپنی مصیبت اور تباہی کے خوف سے لرز کر رہ جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ جب کوئی جماعت اللہ کے قانون پر یعنی اس قرآن پر اپنی تربیت کر کے کسی معاشرے کی تشکیل کرتی ہے تو پھر وہ وقت قریب آنے لگتا ہے جب یہی آج کے کمزور اور مشکلات میں گھرے ہوئے مسلمان سچ مچ کی بجلی بن کر ان منافقین کے حواس پر یوں گریں گے کہ ان کے سارے ہوش و حواس جاتے رہیں گے۔ آج یہ جو کچھ دیکھ سکتے ہیں، زندگی کے جو امکانات ان کو آج نظر آ رہے ہیں، کل جب اللہ کا دین پوری طاقت کے ساتھ نافذ ہو جائے گا تو یہ سب کچھ بھی ان کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اللہ کا دین جب بجلی بن کر ان کے سروں پر ٹوٹے گا تو ان کی بصارت کو وہ بجلی اونچک کر لے جائے گی۔ ابھی تو چونکہ ان کا بھید نہیں کھلا اور سچے مسلمان بھی منافقوں کو اپنی ہی جماعت سے سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے خلوص سے اور بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی روشنی ہے جس پر یہ اپنی زندگی کا سفر آگے طے کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کسی وجہ سے مسلمانوں کے تیور بدلنے لگتے ہیں، چاہے اس کی وجہ کوئی اور ہی کیوں نہ ہو، یہ اندر سے خوف اور دہشت کا شکار ہو کر خود کو ایک جگہ رکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ قدم قدم پر ان جھٹکوں سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے آگے بڑھنے کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ آیت کا جملہ ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، یعنی جب یہی روشنی ذرا سا ان کے سامنے زندگی کا راستہ واضح کرتی ہے تو یہ اس کے اوپر لپک کر دوڑنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جس سے خود ان کو یوں لگتا ہے کہ ان کا بھید کھلنے لگا ہے تو ان کے لیے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے اور یہ اپنی جگہ ٹھٹر کر رہ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، جم کر رہ جاتے ہیں، برف ہو جاتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ اگر اللہ کا قانون میرٹ پر کام نہ کرتا ہوتا اور سب کچھ محض اللہ کے اپنے چاہنے پر اور خواہش کرنے پر ہوا کرتا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم کب کا ان کی سماعت اور بصارت کو زائل کر چکے ہوتے، ان کی زندگی کو نیست و نابود کر چکے ہوتے، ان کو ایک دردناک عذاب سے ہم دوچار کر چکے ہوتے۔ لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کا نظام اور اس کی پوری کائنات پہلے سے طے شدہ اصولوں پر کام کرتی ہے اور ہر فرد کے ساتھ پورے میرٹ پر پیش آتی ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ اگر کوئی مومن اور مسلمان ہو تو اللہ اپنی خدائی طاقت کے ساتھ کائنات کے اور دنیا کے قوانین کو توڑ کر اس کی فیور کرے، یا کسی منافق اور کافر کو اپنی قدرت اور طاقت اور لامحدود اختیارات سے میرٹ کو بالائے طاق رکھ کر انہیں تباہ و برباد کر دے، بلکہ سب لوگوں کے لیے عمل کا میدان پوری طرح سے کھول کر اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دیا ہے۔ جو جس قسم کے اعمال کرے گا، جیسے ایکشنز کرے گا، جو کارنامے اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے گا، وہی آنے والے وقت میں اس کے حق میں یا تو ایک گواہ بن کر اس کی زندگی کو دوسرے لوگوں کے لیے قابل رشک بنا دیں گے، یا اس کے خلاف عذاب اور مصیبت کا پہاڑ بن کر اسے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ سارے قوانین، سارے پیمانے، ساری کیلکولیشنز اللہ کی اپنی کی ہوئی ہیں، ان سارے معاملات میں سوائے اللہ کے کسی اور طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہی مطلب ہے۔ تو اس نقطے پر آ کر آیت نمبر 20 کی تفصیل بھی مکمل ہوتی ہے اور منافقین کا بیان بھی اس مقام کی حد تک مکمل ہو جاتا ہے۔